بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آج آپ کے ساتھ 3 اہم سٹوریز ڈسکس کرنی ہیں۔ ایک یہ ڈسکس کرنا ہے کہ تحریک انصاف کے فردوس شمیم نقوی صاحب جو کہ سندھ اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن بھی ہیں، انہوں نے ببانگ دوہل ایک مطالبہ کر دیا کہ سندھ میں گورنر راج لگایا جائے۔ کیا بات ہے۔ دوسرا یہ کہ میری کابینہ میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جنہیں میں خود نہیں جانتا۔ بھائی یہ کیا چکر ہے۔ اور تیسری بھی سٹوری بڑی اہم ہے جناب، حکومت کے ایک اہم وفاقی وزیر نے یہ کیا کہہ دیا کہ نواز شریف کی سیاست میں جلد واپسی ہوگی۔ جلد واپسی دیکھ رہا ہوں، ساتھ رہیے گا، بہت بڑی سٹوریز ہیں۔ اس سے پہلے میں جلد یہ بتا دوں کہ جناب اب سارا ملک خیر سے کھل گیا ہے، لاک ڈاؤن کھل گیا ہے، ٹرینیں بھی چل گئی ہیں، باقی ساری چیزیں بھی کھولنے کا جناب وفاقی حکومت اور جناب سپریم کورٹ عزت مآب عدالت عظمیٰ نے بھی کہہ دیا جناب کھول دو سب کچھ۔ میں جلدی بس یہ کہتا جاؤں جو میں نے آبزرو کیا، باہر جا کے بھی دیکھا، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ بس اللہ معاف کرے، یا تو ہم کورونا کو شکست دے دیں گے، اور پتہ نہیں گورنمنٹ کو کسی نے کہہ دیا یا مجھے نہیں معلوم، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی کرونا ہے نہیں یا کوئی ڈرامہ ہے یا اس طرح کی چیز ہے، یا تو ہم شکست دے دیں گے، ختم ہو جائے گا، یا اللہ کرے میرے خدشات یہ غلط ثابت ہوں۔ جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، جو دنیا میں باقی ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے پھیلاؤ ہے، جس طریقے سے ہم حفاظتی اقدامات کی اور سوشل ڈسٹینسنگ کی اور جس طرح سے دھجیاں اڑا رہے ہیں، میرا خدشہ اللہ کرے غلط ثابت ہو، تو اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہے کہ کرونا اسی طرح ہی پھیلتا ہے جیسے میڈیکل ایکسپرٹس، ڈاکٹرز، باقی دنیا کے ماہرین WHO کے کہہ رہے ہیں، اس کی تو ہم مکمل دھجیاں اڑا رہے ہیں خیر سے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں کہیں بڑی تباہی ہماری منتظر نہ ہو، بس اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ یہ جلدی اس سے آگے میں چلوں۔ سندھ میں جناب اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی صاحب نے گورنر راج کا مطالبہ کر دیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ معاشی ترقی کی جو شرح ہے، اس پہ میں ایک الگ ویڈیو بھی بناؤں گا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ وہ 68 سال میں یعنی 68 سال میں 68 ایئر میں فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ منفی ہو گئی ہے۔ 1952 میں منفی ہوئی تھی اور اب 2020 میں منفی ہو گئی ہے۔ یہ جو اکنامک کی فائنینشیل گروتھ ریٹ ہے، اب آپ کو پتہ ہے کرونا سے پہلے کیا صورتحال تھی، رہی صحیح کسر کرونا نے پوری کر دی ہے۔ یعنی پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح 68 سالوں میں پہلی دفعہ منفی ہو گئی ہے۔ اب زیرو بھی نہیں، زیرو سے بھی نیچے چلی گئی ہے۔ دوسری طرف آپ حکومت کی ترجیحات دیکھ لیں، وہ کیا ہیں؟ شہباز شریف کو کیسے پکڑنا ہے، کس طریقے سے نیچے دکھانا ہے، کسی طریقے سے اس کو پکڑ کے اندر ڈال کے بلے بلے کرا لو، کہیں لیڈر بن جاؤ۔ شاہد خاقان کو سبق کیسے سکھانا ہے، میڈیا کو کس طریقے سے سبق سکھانا ہے، جناب نیب نے ٹارزن کیسے بننا ہے، ہم نے نیب کا ترجمان کیسے بننا ہے۔ بے شک کچھ اپنے لوگ پکڑوا لو لیکن اپوزیشن والوں کو ضرور پکڑواؤ۔ سندھ میں گورنر راج کیسے لگانا ہے، سندھ کی کسی طریقے سے ادھر ادھر سے کوئی تعریفیں ہو رہی ہیں، ان تعریفوں کو کسی طریقے سے سبوتاج کس طرح کرنا ہے، یہ ہماری حکومت کی ماشاءاللہ ترجیحات ہیں۔ اور دوسری طرف اپنی کارکردگی کیا ہے؟ BRT خبر یہ ہے کہ اپنی دی گئی 8ویں ڈیڈ لائن پر بھی مکمل نہیں ہو سکی، یعنی 8 ڈیڈ لائنز دی گئی کہ اس پہ اس کا افتتاح ہوگا، ٹھیک ہے، تب بھی وہ مکمل نہیں ہو سکی۔ ایک پہ تو آپ نے وہ دیکھا ہوگا کیونکہ افتتاح کر بھی دیا گیا تھا، یہ دنیا کا پہلا پروجیکٹ ہوگا کہ جو افتتاح کے بعد بھی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ ٹھیک، چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ ادارہ شماریات یعنی فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے، یہ فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے، وفاقی حکومت کا ادارہ ہے جناب۔ جی ہاں سنیے ذرا، ٹھیک ہے نا، میں جلدی آگے بڑھ رہا ہوں۔ پنجاب آبادی 11 کروڑ سے زائد، ایک سال کے دوران صحت پر تقریباً 90 ارب 10 کروڑ روپے خرچ ہوئے،
فی بندہ خرچ کیے تقریباً 819 روپے، تقریباً تھوڑے سے کم تھے، میں نے راؤنڈ آف کر کے 819 کر دیا، ٹھیک۔ سندھ آبادی 4.25 کروڑ تقریباً، خرچ ہوئے 62 ارب، سالانہ فی بندہ 1305 روپے فی آدمی، یعنی پنجاب کے 819 روپے سالانہ، سندھ کے فی آدمی 1305 روپے۔ بلوچستان آبادی ہے جناب 1 کروڑ 23 لاکھ تقریباً، 15 ارب 20 کروڑ روپے سالانہ بجٹ اور 1231 روپے فی آدمی خرچ ہوئے۔ خیبر پختونخوا آبادی ہے تقریباً کو 3.5 کروڑ، ہاں، اور 23.5 ارب روپے خرچ ہوئے، تقریباً 770 ارب روپے 770 روپے فی آدمی خرچ ہوئے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ سندھ نے اپنا صحت کے بجٹ میں اپنے لوگوں پہ سب سے زیادہ گزشتہ 1 سال کے دوران سب سے زیادہ خرچ کیا۔ سندھ نے فی آدمی کتنا خرچ کیا؟ 1305۔ دوسرے نمبر پہ بلوچستان ہے، اس نے کتنا خرچ کیا؟ 1231۔ تیسرے نمبر پہ جناب سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، جس نے 819، اور پھر چوتھے نمبر پہ جناب 770 روپے فی آدمی خرچ ہوا۔ یعنی پی ٹی آئی کے پاس 2 صوبے، بلوچستان تو مخلوط حکومت نا، پی ٹی آئی کے پاس 2 صوبے جو ہیں جہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے، وہاں پہ سب سے کم خرچ ہوا، سب سے زیادہ سندھ میں خرچ ہوا، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بلوچستان میں، پھر پنجاب میں، پھر کے پی کے میں۔ یہ وہ فیکٹس اینڈ فگر ہیں جو کہ فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ہیں، میرے فیکٹس اینڈ فگر نہیں ہیں۔ اچھا، اب آ جائیں جناب اس خبر پہ کہ میری کابینہ میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کو میں نہیں جانتا۔ اچھا، اس سے قبل کچھ روز پہلے، یعنی تقریباً ایک ہفتہ پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ جناب وزیر اعظم کے معاون خصوصی وہ بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ بنے ہوئے ہیں جنہیں ان کی اپنی ماں بھی نہیں پہچانتی۔ اچھا، جملہ بڑا سخت تھا، ان کو کہا گیا کہ جناب اس، انہوں نے کہا یہ ایک محاورہ ہے کہ جنہیں ان کو اپنی ماں بھی نہیں پہچانتی، وہ جو ہے نا وہ بھی معاون خصوصی بنے ہوئے ہیں۔ کہتے الیکٹڈ لوگ باہر بیٹھے ہیں اور جناب ایسے لوگ حکومت چلا رہے ہیں جن کو کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے، جن کو کوئی جانتا نہیں۔ یعنی اس سے بڑا محاورہ کیا ہوگا، اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ جنہیں ان کی اپنی ماں نہیں پہچانتی۔ یہ انہوں نے کہا کہ میں نے محاورتاً کہہ دیا، ٹھیک۔ اچھا، اس وقت ماشاءاللہ 51 کا فگر ہے، 51، جو پرائم منسٹر صاحب خود فرماتے تھے نا کہ میں نے جو آئیڈیل کابینہ ہو وہ 15 سے 20 لوگ ہونے چاہیے، 15 سے 17 لوگ یا اس طرح سے اتنے ہونے چاہیے۔ وہ کابینہ ہو گئی ہے 51، وہ اس قانونی لمٹ کو بھی کراس کر گئی ہے جو کہ 48-49 کی لمٹ تھی، اس کو بھی کراس کر گئی ہے، ٹھیک۔ اچھا، 51 پہلے والوں کی تو وہ کہا جاتا تھا نا کہ جی پوری فوج ظفر موج ہوتی تھی، ٹھیک ہے جی، وہ تو ہوتی تھی، اور ہم آئیں گے تو ہم اتنا رکھیں گے اس کا سائز، وہ سائز بھی کراس کر گیا۔ پہلی دفعہ 19 غیر منتخب رکن ہیں، یعنی جو سلیکٹڈ لوگ ہیں، جو مشیران وغیرہ، معاون خصوصی وغیرہ، 19 ان کی تعداد ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ تو کہا تھا شاہد خاقان عباسی نے۔ اب جناب میں حیران ہوں کہ وفاقی وزیر غلام سرور خان، یعنی وفاقی وزیر برائے ہوا بازی غلام سرور خان صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ میری کابینہ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں میں خود نہیں جانتا۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حکومت کا وزیر کہہ رہا ہے۔ یہ وہ وزیر کہہ رہا ہے کہ جو 2 سیٹیں بیک وقت جیت کے آیا تھا، جس نے چودھری نثار علی خان جیسے سٹال وارڈ کو پچھاڑا تھا، یہ وہ وزیر کہہ رہا ہے جناب، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ اندازہ کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی ڈیول نیشنلٹی ہے، وہ لوگ بیٹھے ہیں کابینہ میں جن کی ڈیول نیشنلٹی ہے، جن کی دوہری شہریت ہے، جن کا اتا پتہ ویئر اباؤٹس نہ میں جانتا ہوں، نہ آپ جانتے ہیں، نہ قوم جانتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ان کے ایسٹس بھی ڈکلیئرڈ نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنا کہا کہ ہمارے ایسٹس ڈکلیئرڈ ہیں، ان کے ایسٹس ڈکلیئرڈ نہیں ہیں۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں بھائی یہ کون لوگ ہیں جو کابینہ میں بیٹھے ہیں؟ اب میں نے تو نہیں کہا، یہ غلام سرور خان صاحب نے کہا ہے۔ غلام سرور خان صاحب کو بھی جو ہے نا، اچھا اس پہ میں بات کروں گا، میں نے پہلے تھوڑی سی بات کی الگ سے کسی اور ویڈیو میں، کیونکہ اگلا موضوع جو ہے وہ تھرسٹی رہ جائے گا۔ تو جناب وہ یہ ہے کہ انہوں نے خود، کیونکہ ان کو بھی نیب نے ابھی بھجوائے ہیں نوٹسز بھی، ان کی جائیدادیں وغیرہ بھی، سارا کچھ۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے عید کے بعد، نیب کس طرح سے ٹارزن بنتا ہے۔
اچھا، اب ایک اور بات، وہ بھی میرے لیے بڑی دھماکے دار بات، اور میرے پتہ کس لیے یہ بیان جو دیا ہے یہ اس وجہ سے نہیں دھماکے دار، میں ہمیشہ ہی میں سوچتا ہوں صحافی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بیان آیا ہے، اس بیان کی ٹائمنگ کیا ہے، یہ چیز ہم اس چیز کو پرکھتے ہیں یہ کیوں دیا ہے۔ مطلب ایک سٹیٹمنٹ تو آ جاتی ہے نا، بھلے وہ کسی کی جانب سے بھی آ جائے، سیاسی غیر سیاسی لوگوں کی طرف سے، وہ سٹیٹمنٹ آئی کیوں ہے، اس کا پس پردہ بیک گراؤنڈ کیا ہو سکتا ہے، اور یہ کیوں آئی ہے سٹیٹمنٹ، اس کی ٹائمنگ کتنی اہم ہے۔ اچھا جناب، یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے، فخر امام صاحب، سید فخر امام صاحب وفاقی وزیر ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کیا ان کے پاس قلمدان ہے جناب۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ بھی ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ دو قسم کی سیاست ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اسٹریٹجک اور ایک ہوتی ہے ٹیکٹیکل سیاست، ٹیکٹیکل موو، اور کہتے ہیں کہ آج کل نون لیگ ٹیکٹکس کی سیاست کر رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں جلد دیکھ رہا ہوں کہ نواز شریف کی یا نون لیگ کی سیاست میں جلد واپسی ہوگی۔ بڑی بہت حیران کن بات کر دیے بھائی، میں نے نہیں کہا، فخر امام صاحب نے کہا ہے، جو حکومت کے وزیر ہیں، جو کپتان کی کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں، جن کے پاس بڑا اہم پورٹ فولیو ہے، وہی فخر امام صاحب جو سپیکر بھی رہے ہیں سابق، آج کل بھی بہت دفعہ ہم جاتے ہیں اسمبلی میں تو وہ خود جو ہے نا کئی دفعہ سپیکر ڈپٹی سپیکر نہیں ہوتے تو کئی دفعہ فخر امام صاحب جو ہے نا چیئر کر رہے ہوتے ہیں اسمبلی کی کارروائی کو، بہت ہی ان کا ایک منجھا ہوا سیاسی خاندان ہے، وہ نون لیگ میں بھی رہے ہیں، وہ بہت ادھر ادھر یعنی کہ آپ دیکھیں اب آج کل پی ٹی آئی میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کی ٹیکٹیکل موو چل رہی ہے نواز شریف کی یا نون لیگ کی، حکمت عملی اور تدبیر کے تحت خاموش ہیں، وہ پہلے بھی خاموش تھے اور ابھر کے آئے تھے، اب وہ جلد جو ہے نا دوبارہ وہ ابھر کے آئیں گے، اور میرا خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی سیاست دفن نہیں ہوئی بلکہ وہ لمبے عرصے تک سیاست میں زندہ رہیں گے، جبکہ آپ ذرا خود دیکھ لیں کہ بہت سارے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سیاست دفن ہو گئی ہے، شیخ رشید سمیت، اب یہ بھی وفاقی وزیر صاحب ہیں، اب انہوں نے یہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کیوں دی، کچھ ذرائع بتا رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں جناب یوں فتویٰ دے دوں کہ فلاں بندہ نام لے کے، نہیں، بہت سارے سٹال وارڈز ہیں، پولیٹیکل سٹال وارڈز، بہت سارے اہم فگر ہیں جو کہ اس وقت پر تول رہے ہیں، اپنی راہ ہموار کر رہے ہیں، کوئی کسی جماعت میں، کوئی کسی جماعت میں۔ یہ دیکھا نا آپ نے کچھ عرصہ پہلے فواد چودھری صاحب نے یوں گورنر راج کے بارے میں باتیں کی تھیں، جی ہاں ٹھیک ہو گیا نا، کچھ اس طرح کی بھی باتیں آئی تھیں کہ گورنر صاحب کو کوئی خصوصی ہدایات ملنے والی ہیں، کوئی خصوصی ٹاسک ملنے والا ہے۔ اب لوگوں نے پوچھا بھائی کون سا ٹاسک، پھر یہی ہوتا ہے نا گورنر کو کون سا ٹاسک مل سکتا ہے، یہی مل سکتا ہے نا کہ گورنر راج لگا دیں، اس کے بعد ان کو اختیارات دے دیں۔ تو بہرحال وہ بہت سی اس طرح کی مبہم باتیں کرتے رہے، لیکن جب کل فردوس شمیم نقوی صاحب نے یہ مطالبہ کیا تو فواد چودھری صاحب نے جناب حامد میر صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ جی یہ آئینی طور پہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ فلاں اس میں یہ قدغن ہے، یہ مسئلہ ہے، تو یہ اس طرح سے پاسبل ہی نہیں ہے گورنر راج لگانا۔ اب یہ کیوں کہہ دیا؟ بہت سارے لوگ ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس وقت پر تول رہے ہیں، کوئی پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے، کوئی نون لیگ کو جوائن کرنے کے لیے، کچھ نے تو آپ نے بھی سنا مثلا اپنا فردوس عاشق امان صاحبہ نے یہاں سے نکلنے کے بعد جب انہوں نے یہی شور کیا کہ مجھے کیوں نکالا والا، تو کچھ نے انہوں نے بھی پیپلز پارٹی سے رہنماؤں سے رابطے کی کوشش کی، اور خبر یہ تھی کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انکار کر دیا ان کے ساتھ ملنے سے بھی، اور وہ بھی اپنا راستہ ادھر ادھر ہموار کر، اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ فخر امام صاحب کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بھی بہت ہی اہم ہے، اس کی ٹائمنگ بھی بہت اہم ہے، اس کے پیچھے جو آپ کار فرما مقاصد کہہ لیں یا بہت سارے حقائق کہہ لیں وہ بھی بڑی اہم ہے۔ انہوں نے 6 ماہ کا عرصہ بھی بڑا اہم قرار دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ ذرائع بتا رہے ہیں کہ عید کے بعد یا جون کے بعد یا بجٹ کے بعد یا مثلا کورونا کے پیسیفائی ہونے کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہے نا چینج ہونے جا رہی ہیں، تبدیلی میں کیا پتہ تبدیلی آ رہی ہے۔ تو بہرحال اس کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بہت سارے اب جو وفاقی وزراء اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کابینہ کے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کیبنٹ ممبران اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں،
اس میں ہم تو کوٹ کریں گے نا، اور اپنا صحافی کا کام ہوتا ہے کہ وہ تجزیہ دے اور بتائے کہ جناب کیا اس کی ٹائمنگ کیا ہے، اور اس بیان کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے۔ بہت کچھ پیچھے ہو سکتا ہے، صحافی پردے کے پیچھے بھی دیکھنے کا عادی ہوتا ہے یا مجبور ہوتا ہے اس کے اپنا۔ تو وہ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کے ساتھ اور بھی بہت ساری نیوز شیئر کرنی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔